سال 2024 2 جون میں میکسیکو میں عام انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ میکسیکو میں شاید ایک خاتون پہلی مرتبہ صدر بن سکے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ میکسیکو کی آبادی اور ووٹرز کتنے ہیں۔ تقریباً 129 ملین آبادی میکسیکو کی ہے اور تقریباً 96 ملین رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ پہلی بار میکسیکو کی تمام 32 ریاستوں میں بیک وقت انتخابات ہوں گے، جبکہ صدارت، کانگریس کی نشستوں، گورنرشپ اور مقامی دفاتر سمیت 20,000 سے زائد عہدوں کو بھی امیدواروں سے پر کیا جائے گا۔ اور اس وقت میکسیکو کے اندر صدارتی انتخابات کے دور کا باقاعدہ طور پر ہلا گلا شروع ہو چکا ہے اور بہت سے لوگ ہر امیدوار کے جیتنے کے امکانات یا اس نتیجے کا فیصلہ کرنے میں لوپیز اوبراڈور حکومت کے کردار کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم قارئین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان پالیسیوں پر زیادہ توجہ دی جانی چاہیے میکسیکو میں جن پر امیدوار منتخب ہونے پر عمل درآمد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ 2024 میں میکسیکو کے انتخابات کے لیے 3 اہم ترین مسائل تمام امیدواروں کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ 3 اہم ترین مسائل میں سب سے نمبر 1 مسئلہ جو میکسیکو میں اس وقت درپیش ہے وہ ہے سیکیورٹی کا۔ میکسیکو کے نام نہاد منشیات کے خلاف جنگ شروع کرنے کے بعد سے یہ 3 صدارتی مدتیں پوری ہو چکی ہیں، جہاں وفاقی حکومت نے مسلح افواج کو ملک کے مختلف حصوں میں منظم جرائم کے گروپوں سے لڑنے کے لیے تعینات کیا تھا۔ اس کے بعد سے میکسیکو کے لوگوں نے جو ہول نہ کی دیکھی، اس کی مقدار، اس کا معیار اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہر سال تقریباً 30,000 قتل میکسیکو میں ہو رہے ہیں، 1000 سے زائد لاپتہ افراد اور ملک کے کئی علاقوں میں تشدد کا معمول بن چکا ہے۔ صدارتی امیدوار کے طور پر ایملو نے حکمت عملی تبدیل کرنے اور جرائم کی جڑوں پر توجہ مرکوز کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ در حقیقت اس حکومت میں مسلح افواج کی رسائی کو بڑھایا اور پولیسنگ سیکیورٹی کے انچارج چند غیر فوجی باقی اداروں کی تشکیل کی گئی۔ بہت سے ترقی پسند اس حقیقت پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی حکومت نے کبھی بھی عبوری انصاف یا دوبارہ انضمام کے طریقوں کے ذریعے جرائم پر توجہ مرکوز ہی نہیں کی۔ کیا اگلی حکومت منظم جرائم کے گروہوں میں لڑنے کے لیے اسے عسکری حکمت عملی کو جاری رکھے گی جو وہ انہوں نے بنائی، یا وہ دیگر کم سزا دینے والی پالیسیوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں گی؟ تعین اس پالیسی پر امیدواروں کی جیت اور ہار کا باعث بنے گی۔ ممکنہ طور پر ایملو حکومت کی سب سے اہم کامیابی میکسیکو میں غریب لوگوں کی فیصد تناسب میں کمی ہے۔ وبائی امراض کی طرف سے متعارف کرائی گئی پیچیدگیوں کے باوجود کئی ملین لوگوں نے متعدد پالیسیوں کی بدولت اس ریاست کو ترک کر دیا۔ سماجی پروگراموں پر حکومتی اخراجات میں اضافہ، کم از کم اجرت میں کئی اضافہ اور لیبر اصلاحات جس نے مزدور یونینوں کو کسی حد تک مضبوط کر دیا ہے۔ اوپر بیان کی گئی پالیسیوں میں کچھ فوائد ایسے لوگوں کو ملے ہیں جو غریب نہیں ہیں۔ جزوی طور پر یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ غربت انتہائی غربت کے مقابلے میں تیز رفتاری سے کیوں کم ہوئی ہے، لیکن یہ درمیانی اور طویل مدت میں اس نقطہ نظر کی مالی استحکام پر خطرے کی گھنٹی بھی بڑھاتا ہے۔ کیا اگلی حکومت عام سماجی پروگراموں پر زیادہ خرچ کر کے غربت کو کم کرنا جاری رکھ سکتی ہے، یا انہیں مخصوص گروپوں کو نشانہ بنانے پر توجہ دینی چاہیے جو صحت یا تعلیم کی خدمات کی کمی کا شکار ہیں؟ کون سا نقطہ نظر تیزی سے عدم مساوات کو کم کرنے میں مدد دے گا؟ یہ بات طے کرنی ہے میکسیکو کے امیدواروں کو۔ سیاسی امیدواروں کے لیے شاید سب سے کم پرکشش موضوع ٹیکس اصلاحات ہیں۔ زیادہ تر شہری اس باریکیوں کے نقطے کو سمجھنے کی بجائے حکومت کا بجٹ کیسے کام کرتا ہے اس پر توجہ دیتے ہیں، اور یقیناً وہ زیادہ ٹیکس ادا کرنا پسند نہیں کرتے۔ تاہم ایک اہم ترین موضوع ہے جسے ہم امیدواروں کے وعدوں میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ حکومت کی تمام پالیسیوں کے لیے فنڈز کیسے جاری رکھیں گے، کیونکہ پینشن کی بڑھتی ہوئی لاگت سے بجٹ نکل جاتا ہے۔ یہ بھی پالیسی بنائی گئی ہے کہ عالمی سماجی پروگرام یعنی بڑھاپے کی پینشن کی طرح اور پے میکس سرکاری تیل کی کمپنی کو اس کے بڑھتے ہوئے مالی مسائل کے دوران فنڈنگ کی پالیسی میں ضمانت دی گئی۔ میکسیکو کو ایسی پالیسیوں کو ترک کرنا پڑ رہا ہے جو اسے زیادہ مساوی اور پائیدار طریقے سے بڑھنے میں مدد دے سکیں۔ میکسیکو میں لوگوں کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہی یہ مسائل مزید بڑھ جائیں گے۔ 2024 میں پینشن کے اخراجات جی ڈی پی کے 4.4% کی نمائندگی کریں گے، لیکن وہ میکسیکو کی معیشت کے حجم سے 2 گنا سے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔
7% سالانہ بمقابلہ تقریباً 2.5% سالانہ۔ 2036 تک حکومت کی طرف سے ادا کی جانے والی پینشن جی ڈی پی کے 7% سے زیادہ کی نمائندگی کر سکتی ہے۔ شمالی امریکہ میں دنیا کا بیشتر حصہ اس وقت نومبر میں ہونے والے ریاستہائے متحدہ کے صدارتی انتخابات پر مرکوز ہو چکا ہے، لیکن توقع ہے کہ یہ مقابلہ دو بڑے سفید فام مردوں کے درمیان لڑا جائے گا جو دونوں اس سے قبل صدارت پر فائز رہ چکے ہیں۔ نمائندگی اور نسلی سیاسی تبدیلی کے لحاظ سے پڑوسی ملک میکسیکو کے 2 جون کے ہونے والے عام انتخابات بہت زیادہ اہم ہونے کی طرف اندیا دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاتح تقریباً یقینی طور پر ایک عورت ہوگی۔ میکسیکو میں پہلی بار اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ اس بار میکسیکو کی صدر ایک خاتون پہلی بار تاریخ میں منتخب ہوں گی۔